السلام علیکم خار. وعلیکم السلام. خیریت؟ خیریت ہے. بہت خوشی کا موقع ہے. اس بار آپ کو میری بہن کی شادی میں ضرور آنا ہے پوری فیملی کے ساتھ. ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تو آپ نے ساری اس کی ذمہ داریاں، اس کے حقوق بتا دیے ہیں؟ ذمہ داریاں حقوق کی چھوڑو. پہلی بات تو اتنی مشکل سے رشتہ ملا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ سب سے پہلا رشتہ ہے شادی کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ، صحیح بات ہے. اچھا کیا بسم اللہ کر کے. لیکن پھر بھی اسے اپنے حقوق تو پتہ ہونا چاہیے آپ کی بہن کو. کس طرح کے حقوق؟ لڑکی والوں کو کیا ہوتا ہے کہ باراتیوں کی اچھی سے عزت کر دیں، ایک اچھا ہال کر لیں، کھانا اچھا کھلا دیں، لوگ خوشی خوشی ہمارے دروازے سے جائیں. اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ کس طرح کے حقوق جاننے کی صحیح ضرورت بات ہے. لیکن یہ تو شادی کے پہلے کا جو مرحلہ ہے، شادی کے بعد کے حقوق تو اسے پتہ ہونے چاہیے نا. تو اب آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ فیمنزم کیا ہوتا ہے، اس کو بتا دیں اس کے ساری ڈیوٹیز، تاکہ جو ہے اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے فیمنزم کی، لیکن اس کو حقوق پتہ ہونے چاہیے. اندھیرے میں رکھنے سے بھی کوئی گھر بسا نہیں کرتے. ایک منٹ، اندھیرے میں کوئی نہیں رکھ رہا ہے. اس کو بتا کے ہم لوگ شادی کر رہے ہیں. اور پہلے کی اگر آپ شادیاں دیکھیں، ہماری والدہ کی، دادی کی، نانی کی، بہت سارے لوگوں کی ایسی شادیاں ہیں اور جو ایک بہترین اور کامیاب شادیاں ثابت ہوئی ہیں اور آج تک رشتہ برقرار ہے. کوئی بھی بند دروازے کے پیچھے ناانصافیاں سہنا، شوہر کے ہاتھ سے مار کھانا، ڈومیسٹک وائلنس اور نہ جانے کیا آپ اس کو ایک کامیاب شادی سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ڈیوٹیز ہم لوگ بتا دیا کریں گے تو شاید بہت مشکل ہو جائے زمانے میں کسی سے شادی کرنا. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اب اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ بھائی بتانا چاہیے ڈیوٹیز یا نہیں بتانی چاہیے؟ یہ سوال صحیح ہے. اب آپ نے صحیح سوال کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ہونا چاہیے. تو کیوں نہ ہم ان سوالوں کے جواب آج ہمارے ایکسپرٹ سے حاصل کریں. پروگرام میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ. ان سے سوال میں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، تو خالی پھر ان سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ لڑکی کے حقوق کی بات ہے تو پھر ہمارے ساتھ کوئی عالمہ بھی ہونی چاہیے. بالکل. تو ہم اسٹوڈیو میں مس عظمی آپا کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جس طرح سے ہم اور خار بات کر رہے تھے ابھی، مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی جو ہمارے سماج کا ایک رول ہے کہ لڑکیوں کو نہیں بتانا چاہیے. اور میں بھی ایسا ہی کنسیڈر کرتا ہوں کہ اگر سارے رولس انہیں بتا دیے جائیں گے، ان کے حقوق بتا دیے جائیں گے، تو گھر جو ہماری بہن کا بسنے والا ہے اس سے پہلے تو وہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی بات کا جواب دوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ، البتہ صرف ایگزامپل ہے، ریئلٹی نہیں ہے، اگر آپ اپنے آفس میں کسی آدمی کو اپوائنٹ کریں اور اس آدمی کو یہ نہیں پتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرے گا، اس کے باوجود وہ سکون نہیں پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا تھا. لیکن اگر آپ نے اس کو پہلے سے بتا دیا ہوتا کہ تمہیں یہاں سے یہاں تک کام کرنا ہے، تو اب اس مقصد کو حاصل کر لینے کے بعد اس کو شام کو سکون ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. سیم سچویشن یہاں بھی ہے، بغیر تشبیہ. سیم سچویشن یہاں بھی ہے. اگر ہم نے کسی کو اس کے رائٹس نہیں بتائے تو وہ ساری خدمتیں کر لینے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچ رہی ہے کہ ابھی بھی کچھ رہ گیا، ابھی بھی کچھ رہ گیا ہوگا. لیکن جب اس کو رائٹس پتہ ہوں گے، اس کو ایم پتہ ہے، تو اب اس کے لیے آگے بڑھنا اور اس مقصد کو، ایم کو اچیو کرنا آسان ہو جائے گا. نتیجے میں وہ بھی سکون سے ہے اور بقیہ لوگ جو اس کے گھر والے ہیں وہ بھی آرام سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھی، ایک ہدف کو اس نے پا لیا. سیم اگر آپ غور کیجئے ہم سب کی زندگیوں میں ہے. بات صرف بچیوں کی نہیں ہے، بات لڑکوں کی بھی ہے کہ اگر انہیں رائٹس پتہ ہوں گے تو پھر بیجا دباؤ نہیں بڑھے گا کسی دوسرے کے اوپر اور خود اس پر بھی پریشر نہیں ہوگا. لیکن اگر رائٹس نہیں پتہ ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ کر لینے کے باوجود شوہر کو بھی سکون نہیں مل رہا ہے اور ادھر سے بھی صبح سے لے کے شام تک گھر میں کام کرنے، خدمت کرنے، محنت کرنے، زحمت کرنے کے بعد بھی وہ بے چین ہے کہ نہ جانے کون سا کام رہ گیا تھا کہ جس کو مجھے کرنا تھا، اور شاید ہسبینڈ آئے گھر میں مجھ سے پوچھ لے اور پھر نتیجہ یہ ہو کہ گھر میں ایک اختلاف شروع ہو جائے. تو رائٹس کا بتانا نہ بتانے سے بہتر ہے. اوکے، مطلب بتانا چاہیے. یقیناً بتانا چاہیے تاکہ دونوں کو سکون ملے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بتایا، نتیجے میں ہم نے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے فور فادرز مثلاً یا ہمارے گھر کے بقیہ افراد آج تک تو آرام دہ زندگی گزار رہے تھے. بالکل. زمانے کے ساتھ سب سے بڑی آج یہی ضرورت ہے کہ اویئرنیس لائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں. تو رائٹس کا یا ریئلٹیز کا بتا دینا،
ان لوگوں کو سکون دینے کا سبب بنتا ہے، نہ بتانا بے چینیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. آزمی آپا، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ساجد کہہ رہے ہیں کہ نہیں بتانا چاہیے، گھر نہیں بس پاتے. کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر لڑکیوں کو ان کے حقوق پتہ چل گئے تو گھر نہیں بس سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سوال آپ کا، اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اس میں شاید ایک ڈر اس سوال میں یہ چھپا ہوا ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو ایسا نہ ہو جائے کہ جب وہ چیزیں جو حقوق ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے، اس کے یہ رائٹس ہیں، تو اس میں کچھ کمی آ گئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ تو مجھ پہ زیادتی ہو رہی ہے، یا میرا شوہر جو ہے مجھ پر حکومت کر رہا ہے، یہ تو مجھے ویسی فیسلٹی یہاں مہیا نہیں کی جا رہی جو کہ مجھے شریعت بتا رہا ہے. تو اب یہاں پر اس کا ایک سولوشن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب لڑکی کو ہم اس کے رائٹس بتانے جا رہے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کے یہ حقوق ہیں، یا شوہر کی طرف سے نان و نفقہ کے حوالے سے یہ حقوق ہیں، وہ آپ کے اخراجات کو پورا کرے، آپ کے کھانے کے بارے میں، آپ کی رہائش کے بارے میں، آپ کا کپڑا یا بیماری وغیرہ ہے معاملات، تو اس میں اس پر واجب ہے کہ وہ آپ کو خرچ دے. یہ ایک مثال کچھ دے رہی ہوں. تو اب اگر ان چیزوں میں کمی آ گئی تو لڑکی کو اگر صرف حقوق بتا دیے گئے، اور بقیہ جو دوسرا حصہ مجھے ابھی پیش کرنا ہے، صرف حقوق بتا دیے گئے، اگر ٹھیک ہے لڑکی بڑی سمجھدار ہے، دیندار ہے، تو وہ ان چیزوں کو پازیٹیو ہی لے گی. لیکن اگر یہ ہو جائے کہ حقوق بتا دیے گئے، لڑکی دین سے ذرا دور دور سی ہے، لیکن اب نیا کچھ پتا چلا اسے، تو اسے یہ سب چیزیں لگ رہی کہ یہ تو بس حکومت ہو رہی ہے مجھ پر اور زیادتی ہو رہی کیونکہ کمی. تو سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ اسے جب اس کے حقوق بتائے جائیں تو ساتھ ہی ساتھ اسے اس کے شوہر کے بھی حقوق بتائے جائیں کہ دیکھو تمہارے حقوق یہ ہیں، یہ رائٹس ہیں تمہارے کہ تم وہاں سے یہ سب کچھ لے سکتی ہو، تو شوہر کا بھی حق ہے کہ وہ تم سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور واجب ہے کہ اس کی طرف یہ حقوق کی ادائیگی تمہیں کرنی ہے. مثلاً کہ ایک لڑکی جیسے کہ ابھی نان و نفقہ کے حوالے سے کہ اگر اس میں کچھ کمی ہو گئی کہ اخراجات اسے پورا کرنا ہے اپنی زوجہ کے، کچھ کمی ہو گئی، کمائی زیادہ نہیں ہے، یا جاب خدا نخواستہ کسی کی چلی گئی، تو اب وہ سوچے یا رونا دھونا شروع کی یہ تو زیادتی ہے، یہ تو میرے حقوق کو جو ہے غصب کیا جا رہا ہے اور چھینا جا رہا ہے، یہ تمام معاملات. لیکن جب وہ یہ جانے گی شوہر کا کیا حق ہے مجھ پر، تو اب دونوں کو ٹیلی کر کے جب چلے گی تب وہ یہ سمجھے گی کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ اگر وہ میں یہاں پر کچھ برداشت کر رہی ہوں تو وہ بھی برداشت کر رہا ہے کچھ چیزوں کو میری. اور پھر جب وہ امور خانہ داری میں قدم رکھتی ہے ان حقوق کو ساتھ لے کر اور شوہر کے بھی حقوق کو لے کر، تو اب اسے یہ بھی بتایا جائے ان حقوق کے ساتھ ساتھ جب اس کی شادی ہونے جا رہی ہے کہ جب شوہر کے گھر میں جا رہی ہو تو جو کچھ بھی وہاں اگر کسی کی خوشی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے انجام دے رہی ہو تو اس کا ثواب بھی کیا ہے. یعنی فقط یہ نہیں کہ حقوق بتا کر رخصت کر دیا، یا اسے شوہر کے بھی حقوق بتا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہ اس گھر میں اپنے شوہر کی خدمت انجام دیتی. کیونکہ ایک یہ چیز تو عام ہے، جانتے ہیں زیادہ تر مسلمان، اور اپنی بیٹیوں کو بتا بھی دیا جاتا ہے دیکھو گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے تم پر، تو اب جا کر وہاں یہ کہنا کہ بھائی مجھ پر واجب نہیں ہے تو میں کیوں کروں. لیکن اب اس کے برعکس اگر اسے اس کا ثواب بتایا جائے کہ جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر ایک سامان بھی وہ شوہر کے گھر میں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتی ہے تو خدا اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اتنی بے شمار ایسی حدیثیں موجود ہیں. یہاں تک کہ اگر شوہر کی اخراجات کمی ہونے کی وجہ سے وہ اسے پریشان کرتی ہے، اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے اور اسے اذیت دیتی ہے، تو ایسی عورت کی عبادت بھی خدا قبول نہیں کرتا. یہ بھی احادیثوں میں ذکر ہے. تو ان تمام باتوں کا بھی اسے پتہ ہونا چاہیے اس کے حقوق کے ساتھ ساتھ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں پہلو جو ہے بہت ہی بہترین ہیں، اور شاید اس طرح کی اگر باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں تو آنے والے دن میں اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نکاح نامہ جو ہم دیکھتے ہیں اکثر اس میں صرف کچھ بیسک چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ اگر شوہر نان نفقہ نہیں دے رہا ہے تو آپ طلاق لے سکتے ہیں، یا ٹارچر کر رہا ہے، یا کچھ اور ایسی وجوہات. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نکاح نامہ میں موجود نہیں ہوتی ہیں، لیکن لڑکیوں پر وہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں. مثلاً وہ جاب کرنا چاہتی ہیں، انہیں نہیں کرنے دیا جاتا، ماں باپ سے ملنا ہے اس پر روک لگائی جاتی ہے، یا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. ایسے بہت ساری دیگر چیزیں ہیں. تو نکاح نامہ میں تو یہ سارا کچھ ہوتا نہیں ہے، لڑکیوں کو پتہ کیسے چلے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جو آج نکاح نامے ہمارے پاس موجود ہیں ان نکاح ناموں میں ایسی کوئی سچویشن یا یوں کہہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں پائی جاتی. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
یہ نکاح نامے جو ہمارے درمیان تیار کیے جاتے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس پروف رہے کہ اس بچی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے ثابت کرنے کے لیے یہ نکاح نامے کو تیار کیا جاتا ہے, ورنہ اس کی اور کوئی حیثیت ہمارے وہاں نہیں ہوتی. اب آئیے, یہ جو باتیں آپ نے کہیں ان باتوں کو یقینی طور کے اوپر قرار دیا جانا چاہیے, لیکن کیا ان ساری باتوں کو نکاح نامے میں رکھا جائے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. آپ جن باتوں کو کہہ رہی ہیں وہ ساری باتیں ایک پاسبلٹیز میں سے ہیں کہ ان میں سے کچھ ہو سکتا ہے کسی فیملی میں آ جائیں, ہو سکتا ہے کسی فیملی میں نہ آئیں, تو ان ساری باتوں کو نہیں رکھا جا سکتا. ہاں, یہ ساری باتیں انڈرسٹینڈنگ کی ہیں وائف ہسبینڈ کے درمیان. اگر اس سلسلے میں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے تو پھر اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ دونوں آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر مشکلات اور سختیاں پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا اس کا بہتر سولوشن نکاح نامے میں ان چیزوں کو قرار دینا نہیں ہے, بلکہ نکاح سے پہلے وائف ہسبینڈ جو ابھی نہیں بنے ہیں, ابھی ان کو زندگی شروع کرنی ہے, اگر شادی سے پہلے ان کے درمیان گفتگو ہو جائے, ملاقات ہو جائے, اور اس ملاقات کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ویوز پتہ چل جائیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی لیے ہمارے وہاں اس بات کی پرمیشن سارے مراجع کرام نے دی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی سے ملاقات کر سکتا ہے, لیکن البتہ اپنے سارے گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر لڑکی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے, اس سے گفتگو بھی کر سکتا ہے, ایون اس کو دیکھ بھی سکتا ہے کہ اس کا فیس کیسا ہے. اسی طرح سے لڑکی بھی اپنے ہسبینڈ کو دیکھنے کے بعد ایک ڈیسیزن لے سکتی ہے کہ یہ لڑکا میرے لیے ہسبینڈ بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. جی, پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکے کا ویو کیا ہے, اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی کیا چاہ رہی ہے. یہ گفتگو کے لیے ایک میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں جس کی ضرورت ہے. جی, بہت سارے اوقات اگنور کیا جاتا ہے, سوچا جاتا ہے کہ نہیں, بچی اگر لڑکے سے ملاقات کر لے گی تو شاید ممکن ہے کہ وہ پھر شادی کے لیے راضی نہ ہو. یہ تو اور اچھا ہے کہ شادی سے پہلے ہی ڈیسیزن لے لیا جائے. جی, آپ سوچیں اگر خدا نخواستہ یہ سچویشن, یعنی پابندیوں کی بنا پہ دونوں نے اپنی زندگی شروع کی, لیکن وہ مثلا ایسٹ میں جا رہے ہیں, یہ ویسٹ میں جا رہی ہے, کہاں تک یہ ساتھ میں جا پائیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپس میں جدائی, اختلافات, جھگڑے, اور پھر دو کے جھگڑے نہیں, دو فیملیز کے جھگڑے, کبھی کبھی دو محلوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جو اسلام نے پرمیشن دی ہے, آپس میں ملیں بیٹھیں. جس طرح سے دو خانوادے ملتے ہیں اسی طرح سے ان دو کی بھی ملاقات کرائی جائے کہ جن دو کی شادی ہونے جا رہی ہے, تاکہ بہت سے مسائل سے بچایا جا سکے. دقت یہ ہوتی ہے خار کہ اگر سیگا وغیرہ ہم لوگ پڑھوا دیتے ہیں تو خوف یہ ہوتا ہے کہ مطلب خاندان میں اعلان ہو جاتا ہے, تو اگر نہیں دونوں کی بنی اور ٹوٹ گیا تو یہ ایک بری چیز مانی جاتی ہے. کلیئر کر دوں آپ کے لیے, آپ نے بہت اچھی بات کہی, سیغہ ہو جائے اور اس سیغے کی بنا پہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جائیں, لیکن اسلام جو پرمیشن دے رہا ہے وہ سیغے سے بھی پہلے, یعنی یہ لڑکا اور یہ لڑکی ابھی اس مرحلے میں ہے کہ ان دونوں کی فیملیز نے ایک دوسرے سے بات کی ہے اور اب ڈیسیزن بالکل لینے جا رہے ہیں. اب ایسے موقع پر جنہیں زندگی گزارنی, انہیں بھی تو حق ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں, ملیں, پسند کریں, سمجھ لیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. ایسے موقع پر سیغے اور نکاح سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہاں پر دونوں کی ملاقات کی پرمیشن ہے. البتہ باؤنڈریز ہیں, ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے انسان اس طرح کی ملاقات کے ذریعے سے بہت سے ان چیزوں, بہت سی ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے کہ جن باتوں کی بنا پہ آئندہ فیوچر میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. نہیں ہو پائیں. خیر, یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ لاء کی بات کر رہے ہیں, جیسے خیر نے بھی اٹھایا کہ اگر نکاح نامہ میں لکھا نہیں ہوتا, اگر ہم لوگ لکھ دیتے ہیں تو اس طرح کے ہوتے, لیکن اگر لاء سے ہی گھر کو چلانا ہے اور کتاب سے ہی گھر کو چلانا ہے تو کتنا مشکل ہوگا. یہ کب بتایا جائے گا کہ ایک سوشل بیہیویئر ہوتا ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس سے گھر چلانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو گھر تو کتاب سے چلنے سے رہا یا لاء سے چلنے سے رہا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا گیا کہ گھر کی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے, پر کھانا نہیں پکانے کی ذمہ داری ہے, خالی شوہر کو دیکھنا ہے. تو میں تو ابھی ڈیوٹی کرنے جا رہا ہوں, 8 گھنٹے بعد آ رہا ہوں, 10 گھنٹے بعد آ رہا ہوں, ایک تو میں آلریڈی باہر سے کام کر کے آ رہا ہوں, اب آ کے گھر میں کھانا پکاؤں, تو پھر یہ لاء کہاں سے آئے گا بیچ میں ہماری زندگی میں؟ دیکھیے, کوئی بھی رشتہ بہتر اس وقت بنتا ہے کہ جب اسے دونوں طرف سے نبھایا جائے.
یعنی ایک طرفہ نہ ہو, اسے دونوں طرف سے نبھایا جائے. اور آج جو یہ شادی بیاہ میں اتنے مسائل نکاح کے بعد جو زیادہ تر کپل فیس کرتے ہیں, اتنی الجھنیں ہیں رشتوں میں, اتنی کشمکش ہے, اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو اپنے آپ سے بہت دور کر لیا ہے. دین میں اور ہم میں فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور اگر ہم دین سے جڑے رہیں تو کتنے مسائل بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے, بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ مسائل آنے ہی نہیں پائیں گے. اب یہاں پر ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم دین سے چونکہ دور ہوتے ہیں تو اب یہ چیز ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر اپنے رشتے کو بہتر بنانا ہے تو دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہوگا. کیونکہ مرد کچھ چیزوں میں وہ مہارت رکھتا ہے, عورتیں کچھ چیزوں میں وہ مہارت رکھتی ہیں. مثلاً مرد ہے وہ رزق کے لیے جاتا ہے, تلاش کرتا ہے, روزی جد و جہد کرتا ہے, اپنے خاندان کو پالتا ہے, ان کا سربراہ ہوتا ہے. یہ اس معاملے میں اسے مہارت حاصل ہے. عورت کو جس معاملے میں مہارت حاصل ہے وہ ہے گھر کے اندر کے معاملات کی, مطلب وہ باہر کی چیزیں بھی, جاب کرنا, یہ سب چیزیں یہ یہاں پر ہرگز نہیں ہو رہے. کہہ رہی ہوں کہ کوئی شاید ذہن میں یہ آئے کہ یہاں پر منع نہیں, مہارت کی بات ہو رہی ہے کہ کس میں وہ خاص طور پر اچھا کر سکتی ہے. گھر کے اندر کے معاملات ہیں, بچوں کی پرورش ہو گئی یا امور خانہ داری کو انجام دینا, یہ تمام چیزوں میں عورت مہارت رکھتی ہے. یہاں تک کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد تمام افراد خانہ کا سربراہ ہوتا ہے, جبکہ گھر کے اندرونی معاملات میں عورت کا کردار بنیادی ہوتا ہے اور وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے. یعنی کہ اسلام مہارت کو پسند کرتا ہے, اہمیت دیتا ہے. تو جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ بن سکتا ہے, جہاں زیادہ پاسبلٹی ہے اس کے ایکسپرٹ بننے کی اور زیادہ اچھا کرنے کی, تو اسے اس کام کو دینا زیادہ بہتر ہوگا. قرآن مجید میں بھی ایسی مردوں کی تعریف کی گئی ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بھی, کہ جو جد و جہد کرتے ہیں, اپنے خاندان کی سربراہی کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ عورتوں کے اعتبار سے کہ جب وہ امور خانہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں تو ایسی عورتوں کا بھی مقام بہت بلند بتایا گیا ہے دین اسلام میں. یہاں تک کہ ایسی عورت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مشہور کی جاتی ہے کہ جو اس طرح سے اپنے شوہر کے خدمت, گھر کے خدمت, بچوں کی تربیت اور تمام خانہ داری کے معاملات کو پورا کرتی ہے. اور لہٰذا یہاں پر ایک مثال جو بالکل واضح ہے عالم انسانیت کے لیے, پوری صرف یہ نہیں کہیں گے کہ امت مسلمہ بلکہ پوری ایک دنیا کے لیے واضح طور پر. اور وہ کون سی مثال کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی, جب اس طرح فرمائی کہ جناب زہرا کو گھر کے اندرونی کام کی آپ نے ذمہ داری سونپی تھی اور مولائے کائنات کو گھر کے باہر کی. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت پہلو ہے کہ مولائے کائنات گھر کے اندرونی کام میں بھی, معاملات میں بھی جناب زہرا کی مدد کیا کرتے تھے, کیونکہ بہت زیادہ ثواب ہے جو شخص اپنی بیوی کی گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتا ہے, اسے عبادت کا ثواب پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. آج کسی شوہر کو اگر گھر کا کام کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ ہیلپ کرتے ہوئے دیکھ لیا جائے تو زمانہ خود مسلمان ہی یہ نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو بھائی بیوی کا غلام ہو گیا اور یہ تو بس بیوی کی سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان باتوں پر بغیر غور کیے, ان باتوں پر غور کیا جائے کہ دین ہمیں کیا بتا رہا ہے, تو بے شک معاملات دین سے اچھے ہوں گے جو ہمیں دونوں کو ایکول جو رسپانسبلٹی ہے ہماری, جو ذمہ داریاں ہیں, انہیں انجام دینے کی طرف رغبت دلاتا ہے. جی آغا, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے آپا تو کہہ رہی ہیں کہ مطلب لڑکیوں کے گھر کے کام میں مہارت ہوتی ہے. آج کل کی لڑکیاں آپ کو نہیں لگتا کہ گھر کے کام میں بھی مہارت نہیں رکھتی ہیں, ڈاکٹر بن رہی ہیں یا زندگی پڑھائی کرتے ہوئے گزار دی ہے, سیکھا ہی نہیں, اب وہاں جا کے انہیں دقت ہو رہی ہے, تو ایسے میں کیا کرے؟ پھر نہ شوہر پکا سکتا ہے نہ بیوی پکانا جانتی ہے, اب کیا ہو؟ اور ایسے میں ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, مطلب یہاں پہ ذمہ داری کی بات آ جاتی ہے کہ دس از ناٹ مائی رسپانسبلٹی نہیں بولتی گھر کی نہیں ہے, یا کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کی اجرت بھی لڑکے کو دینا پڑتی ہے, چاہے وہ میڈ کی شکل میں دینا ہو چاہے خود وہ کرنا پڑے. تو ایسی سچویشن ان ساری چیزوں کی بنیاد آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, کتنا ایک دوسرے کو سمجھا ہے اور کتنا ایک دوسرے پر بھروسہ کیا ہے. ہماری بہن نے اپنی باتوں کے درمیان بڑی اچھی بات کہی کہ ہسبینڈ اپنی وائف کے کاموں میں گھر میں مدد کے لیے آیا, اور اس کی جو مثال دی وہ سرکار امیر المؤمنین کی مثال دی کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹایا, اور کئی دفعہ یہ واقعات ہوئے, اور صرف جناب سیدہ کے ساتھ ہی واقعات نہیں ہیں بلکہ سرکار امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کے بعد بھی اپنی بقیہ وائفز کی زندگیوں میں بھی ان کی ہیلپ کی.
ادھر سے بھی آئیے اگر آپ دیکھیے تو سرکار امیر المؤمنین کے جب حق کے دفاع کی بات آئی ہے تو وہی جناب سیدہ کہ جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہیں وہ اس دفاع کے لیے اپنے گھر سے باہر آئی ہیں. بالکل. یعنی ہسبینڈ کے کاموں میں گھر کے باہر بھی وائف نے مدد کیا اور وائف کے کاموں میں گھر کے اندر ہسبینڈ نے مدد کیا. یہ کس بنا پہ ہے؟ یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی بنا پر ہے, اور اسلام یہی چاہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی خاتون کو گھر سے باہر کام کرنے کے لیے منع کر دیا جائے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ہسبینڈ گھر میں بیٹھ کے کام نہ کرے. اگر ایسا ہوتا کہ گھر میں بیٹھ کے کام کرنے پہ پابندی ہوتی تو یہ 2 سال کورونا کے پیریڈ میں سارے ہسبینڈز نے اپنے اپنے گھروں میں کام کیے ہیں. ایسا نہیں ہے, گھر میں بھی کام ہو سکتا ہے, گھر کے باہر بھی کام ہو سکتا ہے, لیکن طریقہ کار کیا تھا؟ ذمہ داریوں کو بانٹا جائے. یہ جو ہماری بہن نے بات کی بالکل پرفیکٹ ہے کہ رسالت مآب نے کیا کیا؟ ذمہ داریوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. کچھ ذمہ داریاں بیٹی کو دیا, کچھ ذمہ داریاں اپنے داماد کو دیا. سیم ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں صرف ایگزامپل دوں, ہماری چونکہ بہن نے یہ بات کہی لہٰذا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مثلا وائف ڈاکٹر ہے, اب اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی کلینک کے اوپر جا رہی ہے, کلینک سے جب وہ واپس آ رہی ہے تو اب اس بات کی ہسبینڈ امید نہ رکھے کہ وہ کلینک کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد گھر میں آئے اور وہ 2 گھنٹہ کچن میں کھڑی ہو کے کھانا بھی تیار کرے. نہیں, اب اگر اس نے 4, 6, 8 گھنٹہ باہر وقت گزارا ہے تو گھر کے ان کاموں کا لوڈ اس کا کم ہونا چاہیے. اب وہ لوڈ کیسے کم ہوگا؟ ہسبینڈ تو اپنے آفس کو چھوڑ کے گھر میں آ کے کھانا نہیں بنائے گا, لہٰذا اب اس کام کو انجام دینے کے لیے کوئی نہ کوئی گھر میں ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اس کام کو انجام دے. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ کام کسی اور سے لیا جائے, اور جب کسی سے آپ کام لے رہے ہیں تو اس کو اس کی زحمت کے مقابل کچھ رقم دی جائے تاکہ کام صحیح طریقے سے انجام پائے. اب یہیں سے ضرورت آتی ہے سامنے گھر میں خدمت گزار کی, اور اس خدمت گزار کی ضرورت آج کی نہیں ہے, یہ پاسٹ میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ہر زمانے میں یہ خدمت کا تصور رہا ہے. حتیٰ جناب سیدہ کے گھر میں بھی خادمہ موجود ہے, حتیٰ بقیہ ائمہ اطہار کے گھروں میں بھی خدمت گزار مرد بھی موجود ہے, خدمت گزار خاتون بھی موجود ہے. اب یہاں سے یہ بات میں آپ کے لیے کلیئر کر دوں, بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کو ایک مرد کو انجام دینا ہے. مثلا بازار لانا ہے, جس کو ہماری بامبے کی زبان میں کہتے ہیں بازار لانا ہے. البتہ بازار نہیں لایا جاتا, بازار کا کچھ سامان آتا ہے. اس کام کو اس زمانے میں خادم کرتا تھا. کھانا بنانا ہے, اس کام کو اس زمانے میں خادمہ کرتے ہی ہے. اس کے معنی یہ کہ گھر میں یہ ایک تصور پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے جو آج کے دور میں مشکل کیوں ہو گیا؟ مشکل اس لیے ہو گیا کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگ گئے کہ یہ سارا گھر کا کام اس خاتون ہی کو کرنا ہے, اگرچہ وہ باہر اپنی ذمہ داریوں کو کسی انداز, ایک ٹیچر ہے باہر اپنے کاموں کو انجام دے کے, لیکن اب تصور یہ کہ نہیں گھر میں کھانا بھی بنانا ہے. یا برعکس ہے, ایک شوہر ہے کہ جس شوہر نے بہت سارے گھر کے کاموں کو انجام دیا, اب اس کے بعد اس سے یہ امید رکھنی ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے بازار سے سامان بھی خرید کے لائے. گھر کے بہت سے کام کر لیے ہیں, اب اگر بازار لانے ہی کی بات ہے, جا کے وائف بازار لے کے آ گئی, سامان لے کے آ گئی, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ساری چیزوں کا نچوڑ کہاں پہ آ رہا ہے؟ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے. اور اسی لیے میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا بھی ہوں, کہتا بھی ہوں, مثال کے طور کے اوپر بچے کو اسکول سے لانا یہ گھر کے اندر کا کام ہے یا گھر کے باہر کا کام ہے؟ یہ گھر کے باہر کا کام ہے. لیکن چونکہ ایک وائف نے یہ دیکھا کہ اس کے ہسبینڈ کو 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ آفس میں محنت کرنی پڑ رہی ہے, تو اب اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں جا کے اپنے بچے کو اسکول پہنچا کے چلی آؤں گی, کوئی مشکل بات نہیں ہے, اس میں نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی اختلاف ہے. پر یہ پوائنٹ کیا ایسے نکاح نامہ میں منشن کرنے والے ہیں؟ میں یہیں پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا. یہ سب تو بیسک ڈیلی نیڈز ہے ہماری. اب یہاں کے اوپر یہ ساری گفتگو ہماری کب ہو رہی ہے؟ شادی کے بعد. اب سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں شادی کے موقع پر کیا ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لیے کوئی رول, کوئی قانون یا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ہو ایسے موقع پر, یا کنڈیشن ہو کہ جو نکاح نامے میں قرار دی جائے. بالکل. نکاح نامے میں پہلے سے ان ساری باتوں کو قرار نہیں دیا جا سکتا, اس لیے کہ سچویشنز ان فیوچر کیا آنے والی وہ نہیں سوچا جا سکتا. لہٰذا
ہم وہاں پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ نان نفقے کی ذمہ داری شوہر کی ہے, اور اس کے مقابل میں شوہر کے لیے جو خدمتیں اسلام نے قرار دی ہیں وہ خدمتیں انجام دینا ایک زوجہ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک جملہ کہ جو تقریباً سارے نکاح ناموں میں آپ کو مل جائے گا, وہ جملہ بڑا اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی اپنی ایک شرعی حیثیت ہے. یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر شریعت کے قانون کے اعتبار سے نان نفقہ ادا نہ کروں یا زوجہ پر ظلم و زیادتی کروں جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے, تو اب یہ ہسبینڈ اس موقع پر یہ سائن کر رہا ہے کہ میں اس طرح سے اگر کروں گا تو پھر سو اینڈ سو رائٹس وائف کو حاصل ہوں گے, کہ جس پہ ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پہ یہ دو جملے بڑے قیمتی ہیں. میں نان نفقہ ادا نہ کروں, اس کے معنی یہ ہے کہ اب میں نے ساری ذمہ داری اس کی لے لی ہے. اس کو کھانا چاہیے ہے, اس کو کپڑا چاہیے ہے, اس کو دوا چاہیے ہے, اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے, یہ ساری ذمہ داریاں شوہر نے ایکسیپٹ کی ہیں. اس کا اگلا جملہ ہے کہ میں ظلم اور زیادتی یا ناانصافی کروں. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شوہر شادی کے موقع پہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں عدالت کو اختیار کروں گا, جسٹس کو اختیار کروں گا, ظلم نہیں کروں گا. بالکل. وائف کو برا بھلا کہنا, اس کو ابیوز کرنا, اس کے پیرنٹس کو برا بھلا کہنا, یا خدا نخواستہ کسی موقع کے اوپر توہین کر دینا, یا مثلا ایک چھوٹا سا ایگزامپل دو, بہت سے ایسے گھرانوں میں ہے میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں, جاؤ مثلا مجلسوں میں جاؤ, مثلا کہہ رہا ہوں مجلسوں میں جاؤ, کسی پروگرام میں جاؤ, وہاں کھانا کھا کے آؤ, میں تمہارے لیے انتظام نہیں کر سکتا. یہ ظلم ہے. مولانا صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں نکاح نامے میں, ویسے تو سارے نکاح نامے میں ہم لوگ نے دیکھا ہے نہیں موجود ہے, ایک جس میں آپ پڑھ رہے اس میں موجود ہے. یہ پوچھیں گے ہم لوگ کیسا, لیکن یہاں پہ ایک دقت اس بات کی ہے کہ اگر اس طرح کے رائٹس دے دیے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس وہ رائٹ رہ نہیں جائے گا. ایک تو ایک چیز یہ آ گئی کہ بھائی اب ہمارے پاس رائٹس دے دیے گئے ہیں, وہ چاہیں جب چاہیں, کیونکہ ان کی طرف سے بھی تو پرابلم ہو سکتا ہے نا, بہن کی طرف سے بھی, یا لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نا, کہ ساری غلطی لڑکے کی تو ہوگی نہیں. تو ہماری بھی سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں, بیکاز کل کو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں بولے کہ یہ ہمیں مار پیٹ رہا ہے اور ہم نے مارا پیٹا بھی نہیں, کل کو آپ بولے کہ ہم اتنا گولڈ لے کے آئی تھی اور آپ لائی بھی نہیں تھی گولڈ, اور پتہ چلا آپ نے پولیس کمپلین کر دیا اور جھوٹے بہتان لگا دیا, سب کر دیا. تو ایسی سچویشن میں آپ بھی بتائیں, اور خیر کا بھی پوائنٹ چاہیے اس پر کہ کیا کریں گے ہم لوگ پھر, کیونکہ لڑکوں کی بھی سیکیورٹی بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ نے ایک ایسی گفتگو کو شروع کیا کہ جو واقعاً بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایک آلریڈی پروگرام آپ کے ہی اس چینل کے اوپر اس سے ریلیٹڈ آ چکا ہے, اور میں خود اس پہ شریک تھا کہ کیا واقعی طور کے اوپر صرف ہسبینڈ ہی اپنی وائف پہ ظلم کرتا ہے, کیا وائف کی طرف سے ناانصافی نہیں ہوتی؟ ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے اسلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے, وہ طریقہ کار جو ریئل لائف میں ہمارے وہاں ہے, وہ ہے کیا؟ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو اب ایک بچی ہو یا ایک شوہر ہو, ان دونوں کو طلاق کے لیے اتنی زیادہ شرطوں کے ساتھ طلاق کا اختیار دیا گیا کہ خود بخود طلاق کم ہوتا جائے, بلکہ یوں کہہ لیا کہ نہ ہونے پائے. مثال کے طور کے اوپر ایک شرط اس میں سے یہ ہے کہ لڑکا صحیح صیغہ پڑھے گا تبھی طلاق ہوگا. اب نتیجہ یہ کہ وہ کسی یا تو خود صحیح صیغہ پڑھ سکے یا کسی ایسے کو تلاش کرے جو صحیح صیغہ پڑھ سکے گا, خود بخود طلاق کا ریشیو کم ہوا. ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ مثلا طہارت کے زمانے ہی میں طلاق ہو سکتی ہے, اب خود بخود طلاق کا ریشیو کم ہوا. اس طرح سے جو شرطیں اسلام نے 4 عدد رکھیں, ان شرطوں کی بنا پر ایک مرد کے پیر میں زنجیر پڑ گئی کہ تم آسانی سے طلاق نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ادھر سے آ جائیے. اب آپ نے یہ بات کہی کہ ایک بچی اگر مس یوز کرے اس رائٹ کو کہ جس رائٹ کو نکاح نامے میں اس کو دیا گیا ہے, اس کا مس یوز نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پریکٹیکل لائف میں اس بچی کو طلاق خود تو پڑھنا نہیں ہے, وہ نیچرل سی بات ہے کہ کسی کو طلاق پڑھنے کے لیے تلاش کرے گی, اس کے پاس جائے گی, وہ خود بھی اور اس کے ساتھ ساتھ 2 گواہ, یعنی ابھی 3 آدمی ہو گئے, ایک طلاق پڑھنے والا, ساتھ میں 2 گواہ. ان دونوں گواہوں کے لیے اور طلاق کے لیے جس کو صیغہ جاری کرنا ہے, ان کے لیے تینوں کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ پہلے تم پیچ اپ کے لیے کوشش کرو, سمجھاؤ. ان کے درمیان اگر واقعی طور کے اوپر اب زندگی گزارنے کا کوئی چانس نہیں بچائے تب اب طلاق پڑھنا ہے تمہیں. تو خود بخود وہ زنجیر جو ایک شوہر کے پیر میں تھی وہ یہاں بھی آ گئی. ایک اور چیز,
ہمارے وہاں ڈائریکٹ طلاق نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہسبینڈ رات میں ناراض ہوا, اس نے طلاق لفظ استعمال کر لیا, طلاق ہو گئی. بلکہ طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ باقاعدہ تمہیں اپنے گھر کی کورٹ میں کمپلین لکھانی ہوگی. دونوں فیملیز کے بزرگان بیٹھیں گے, دونوں کو سمجھائیں گے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کمیاں ہوتی ہیں, ان کمیوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی اور پھر ان کو زندگی گزارنے کے لیے سمجھا بجھا کر دوبارہ گھر میں بھیجا جائے گا. یہ جو پہلا موقع, یعنی یہ جو گھر کی کورٹ میں ان بزرگوں کے سامنے کمپلین آئی, خود بخود آدھا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. بالکل. اس لیے کہ آپ دیکھیے بہت ساری کمپلینز میں ایکچول میں شکایت وائف کو ہسبینڈ سے یا ہسبینڈ کو وائف سے نہیں ہوتی ہے, وہ فیملیز کا ہوتا ہے مسئلہ. جب سمجھانے کے لیے بزرگان کے سامنے پاتا ہے تو خود انہوں نے ڈانٹ کے سمجھا رہے تم یہ کام کیوں کر رہی ہو. اپنی مثلا دادا نے اپنی بہو کو سمجھا دیا کہ تم اپنی بہو کے ساتھ ناانصافی کیوں کری, مسئلہ وہیں پہ سالو ہو گیا. تو یہ جو اسلام, اچھا یہ قرآن کا حکم ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی بزرگ بیٹھے اور پھر ان دونوں کو فیملیز کو سمجھائے, یہ خود بخود آدھے مسائل حل ہو جاتی ہیں. متوجہ ہوئے؟ تو جو اسلام نے طلاق کا طریقہ کار رکھا ہے وہ در واقع طریقہ کار نہیں ہے, وہ پیروں کی زنجیریں ہیں. بالکل. تاکہ جلدی سے طلاق کی طرف نہ بڑھے. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں, نکاح کے موقع پر اسلام نے اتنی شرطیں نہیں رکھی ہیں جتنی طلاق کے موقع پہ رکھی ہیں. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ گھر بسیں, گھر اجڑے نہیں. تو آپا لیکن مولانا صاحب جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں یہ ایک باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کے تھرو جانا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے. ویسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پری نپشلز بنتے ہیں, شادی سے پہلے ہسبینڈ وائف آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن وہاں آسانی یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف خود ایک دوسرے سے پہلے سے واقف ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو وہ رکھ لیتے ہیں شرطیں. یہاں پر اب یہ سب کون کرے؟ لڑکا لڑکی نامحرم ہے, لڑکی اپنے ماں باپ سے کہے تو وہیں خاموش کروا دی جائے گی کہ ارے تم یہ سب ابھی سے کیا باتیں کر رہی ہو. سسرال والوں سے بات نہیں کر سکتی, وہ بولیں گے اتنی تیز لڑکی ہے, وہ سننے سے پہلے کینسل کر دیں گے شادی. اس بات کو کیا کیسے جائے کہ ساری شرطیں رکھی کیسے جائیں آخر؟ بالکل. نکاح تو ایک بہت ہی مقدس پیوند ہے جسے کہیں, اور ایک ایسا اللہ کی طرف سے حکم کہ دو فریقین کو ایک کر دیتا ہے. اب اس میں چونکہ پہل ہمارے بزرگ کرتے ہیں یا والدین کرتے ہیں, جب رشتے لگتے ہیں تو پہل وہ کرتے ہیں. تو اب ذمہ داری بھی یہاں پر ان کی بنتی ہے کہ اگر لڑکی کو کوئی کنڈیشن رکھنی ہے یا اس کے کچھ ڈاؤٹس ہیں تو ان کو کلیئر کیا جائے, یا جو بھی اس کی وہ کنڈیشن اگر کچھ رکھنا چاہتی تو اسے سنا جائے اور اسے آگے تک کے کنوے کیا جائے, پہنچایا جائے. اور اس میں یہ بھی ضروری اس لیے بھی ہے کہ جو بزرگ ہیں یا جو والدین ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی ان باتوں کو اس لیے بھی سنیں اور اسے آگے بھی بڑھائیں, کیونکہ یہ نکاح کے ذریعے دراصل وہ اپنی بیٹی کو کسی کے اختیار میں دے رہے ہیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دراصل نکاح کے ذریعے تم اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے اختیار میں دے رہے ہو, اس لیے یہ جائزہ ضرور لے لو کہ تم کس کے اختیار میں دے رہے ہو. یعنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ پتہ کیا جائے, جانچ پڑتال کی جائے, چھان بین کی جائے. اب معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب رشتہ آیا تو اب چونکہ دنیا میں اتنے زیادہ ملوث ہو گئے ہیں اور شادیاں بھی جو ہے مٹیریلزم کی طرف زیادہ ہی بڑھ چکی ہیں. یعنی بس اب یہ ظاہری جو چیزیں, مادی چیزوں کو ہی دیکھ لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنا فلیٹ ہے نا, گاڑی ہے اس کے پاس, بینک بیلنس اچھا ہے, اچھی سی جاب ہے, یا اس کا بزنس بہت اچھا ہے, یہ سب دیکھ لیا تو کہا اب کچھ اور نہ پوچھو, بہت ہے, اتنا اچھا رشتہ آیا, اب زیادہ سوال کریں گے تو رشتہ ہاتھ سے نہ چلا جائے. کیونکہ انسان زیادہ تر اسی میں پھنس کر رہ گیا. جیسے کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہیں دین ان کا جو ہے پیسہ ہو جائے گا. تو آج کچھ حد تک یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ پیسے کو خدا مان لیا جاتا ہے, پیسے کو بہت کچھ مان لیا جاتا ہے. یعنی اگر پیسہ ہے تو اب بس زبان خاموش کیجئے, کچھ سوال نہ کیجئے. اب خود بھی نہیں پوچھتے ہیں, لڑکی چاہتی ہے کچھ پوچھنا, اس کے کچھ ڈاؤٹس ہیں وہ پوچھنے نہیں دے رہے ہیں, تو پھر مسئلہ پھر آگے چل کر وہی ہوتا ہے کہ پھر جب شادی ہونے کے بعد ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں ہسبینڈ وائف کے, تو پھر وہ لڑکی گھر آ کر بیٹھتی ہے, پھر یہی والدین ان کو ہی پوری زندگی اٹھانا ہے اور تکلیفیں انہیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں. تو لہٰذا اب ضرورت ہے کہ وہ مطلب وہ سچویشن آنے ہی نہ دیا گھر والے بات کریں. جی, تو اب کیونکہ لڑکی, جیسے کہ آپ کا ہی سوال تھا کہ لڑکی خود کہہ نہیں سکتی, یعنی اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھے تو اسے اجازت ہے, لیکن زمانہ کہ بھائی اتنی تیز ہیں, یہ اپنی طرف سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں, یہ کنڈیشن رکھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ٹھیک ہے. اب یہ معاملہ ہے تو اگر
اس کی کوئی کنڈیشن کچھ ڈاؤٹس ہیں تو وہ گھر میں جیسے کوئی لیڈی ہیں کوئی خاتون ہیں انہیں کانفیڈنس میں لے کر کے انہیں اپنی جو بھی ڈاؤٹس ہیں یا کنڈیشنز ہیں وہ بتائیں تاکہ وہ ان چیزوں کو گھر کے والدین یا بزرگ جو ہیں ان کے ذریعے ان تک سسرال والوں تک پہنچایا جائے اور پھر ان سے ڈسکس کیا جائے. اور ایک طریقہ اور بھی ہے کہ کسی عالم دین کو اس میں انوالو کیا جائے, ان کی پریزنس میں یہ بات کی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی کنڈیشن بیجا ہو یا لڑکی کی جو وہ ڈاؤٹس ہیں وہ بالکل اسلام سے خارج ہوں, تو اگر کوئی یہاں پر عالم دین موجود ہوں گے ان کی پریزنس میں یہ بات دونوں پارٹی کریں گی, ایک طرف لڑکی کے ہونے والے سسرال والے اور مائکے والے, تو اگر کچھ وہ غلط کہہ رہے ہوں گے تو وہ ان کی اصلاح کر سکیں گے, انہیں بتا سکیں گے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو اس طرح سے ایک راستہ ہے. اور ایک دوسرا راستہ یہ کہ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ جب رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو ہم عالم دین کو تلاش کرتے ہیں کہ اب آپ آئیے کچھ انہیں سمجھائیے کچھ انہیں سمجھائیے. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ شادی جب لگ رہی ہے یا ارادہ کیا جا رہا ہے بچوں کی بچیوں کی شادیوں کا, تو ہم اس وقت کسی معلم یا کسی معلمہ کا انتظام اس طرح سے کریں کہ انہیں انوائٹ کریں کہ آپ آئیں, ہمارے بچوں کو حقوق فرائض ان کی ڈیوٹیز یا شادی کے بعد کی لائف میں انہیں کس طرح رہنا ہے وہ اسلام کے نقطہ نظر سے انہیں سمجھائیے. تو اب جب اگر ایسی کوئی کلاس ان کی لی جائے گی, اس طرح سے انہیں بتایا جائے گا, تو یہ چیزیں بہت حد تک کہ کم ہو جائیں گی, کنٹرول ہو سکتی ہیں اور دونوں فریقین ایک مطلب خوشحال زندگی کی امید زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. مولانا صاحب یہاں پہ جو خار فاطمہ نے سوال کیا تھا کہ یہ بات لڑکی کیسے کرے کیونکہ رشتہ خراب ہو سکتا ہے, بہت اچھا سوال تھا اور اس میں خار نے انہیں جواب بھی دیا بہت اچھا. میں اب ایز اے لڑکا پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر ایک لڑکی کے گھر والے اس طرح کی کنڈیشن رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسے میں لڑکوں کو کیا رپلائی دینا چاہیے؟ بیکاز اگر کوئی لڑکی رہے گی تو ہمارے دوست سے ہم بات کریں گے کہ بھائی ایسی ایسی کنڈیشن آ رہی ہے, وہ تو سامنے بولے گا کہ حکومت تو ابھی سے کر رہی ہے, آگے چل کے تو کیا کرے گا. تو ایسی سچویشن میں آپ بتائیے کہ جو ہے لڑکا کیا کرے, ہاں بولے یا نہ بولے یا اپنی بھی کچھ کنڈیشن رکھے. دوسری چیز, کچھ کنڈیشن ہوتی ہے دونوں پریوار کے بیچ میں ہوتی ہے جو لڑکا اور لڑکی کو نہیں پتہ ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ بتائیں کیونکہ ایک سلیوشن دیا ہے کہ ایک عالم دین موجود ہیں اس میں. جی پہلی بات تو میں کہوں کہ بہت اچھی بات ہماری بہن نے کہی, بالکل, لیکن ایک چیز کا اور میں اس میں اضافہ کر دوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ رول اس انسان کا ہوتا ہے کہ جو ان دو خانوادوں کو ملا رہا ہے. مثلا کبھی کوئی لیڈی ہوتی ہے, کبھی کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے کہ جس نے ان دو فیملیز کو ملایا ہے اور اب ان دو لڑکوں اور لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے. ایسے موقع پر ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. نارملی یہ جو میسیجز ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا جانا شروع ہوتے ہیں وہ اس میڈیٹرینین کے ذریعے سے جاتی ہیں, اس بیچ والی کے ذریعے سے جاتی ہیں. ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فیملیز کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور ان کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ضرور پہنچانا چاہیے تاکہ یہ ذمہ داری کسی حد تک پہنچ جائے. سیکنڈ تھنگ, بچیاں اپنی ماؤں سے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہیں اور اپنی باتیں کہہ لے جاتی ہیں, لہٰذا ایسے موقع پر ماں کو بھی بڑے اچھے انداز میں اپنی بچیوں سے باتوں کو سمجھ کے اس بات کو اس میڈیٹر تک پہنچانا چاہیے تاکہ اس لڑکے کے گھر تک اور خود لڑکے کے کان تک بات پہنچ جائے. تیسری بات, یہ جو شادی ہو رہی ہے اس شادی سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ ہمارے سوسائٹی میں لانے کی ضرورت ہے. بے شک. آج بہت سے اختلافات جو ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. اس لیے دیکھیے, جس کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ تو بڑے آرام سے آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن یہ ابھی میرج کر کے اب اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو. ماں باپ اپنے انداز سے سمجھانا چاہیں گے تو اب دونوں کے ذہن میں تصور ہے کہ ان کا زمانہ گزر چکا ہے, میری لائف ایک الگ زندگی کے طور پہ شروع ہو رہی ہے. لہٰذا ماں باپ اتنے اچھے انداز سے نہیں سمجھا پاتے جتنا ضروری ہوتا ہے. لہٰذا پری میرج کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں ایک عالم بھی ہونا چاہیے, ایک کاؤنسلر بھی ہونا چاہیے. کاؤنسلر کا کام ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے, عالم دین کا کام یہ ہے کہ اسلام کے دائرے میں تمہیں کیسے آگے بڑھنا ہے ان باتوں کو سمجھائے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. جو لڑکے کی بات کی طرف میں آؤں, آپ نے یہ بات کہی کہ اب ایک لڑکا کیا ریئیکٹ کرے. اب اس کے سامنے کچھ کنڈیشنز آ رہی ہیں, اب وہ یہ سوچنا شروع کر رہا ہے کہ اگر میں انہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوں اس کے معنی یہ کہ میں ایک حاکم کی حکومت کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہے.
ہر ایک کو اپنی لائف میں کچھ رائٹس اللہ رب العزت نے دیے ہیں. ان رائٹس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ سامنے والے کو دبایا جائے. رائٹس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے اختیار میں, اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اختیار کو استعمال کروں. جیسے میں مثال کے طور پہ ایک بات کہوں, اگر بچی نے یہ کنڈیشن رکھی کہ میں مثلاً زیارت پہ جایا کروں گی, مثلاً کہہ رہا ہوں میں, تو اب یہ شوہر کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کنڈیشن کی وجہ سے میں تو اس کی حکومت میں آ گیا, نہیں, بلکہ برعکس اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ میری زیارت کی زندگی میں میری ہیلپر بن کے آ رہی ہے. اب اسی طرح سے اگر ایک لڑکی نے یہ بات کہہ دی کہ مثلاً میں جاب کروں گی, اگر تمہیں ایکسیپٹ ہے تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے, ورنہ ٹھیک ہے پھر اپنی اپنی راہ دیکھیں گے. اگر واقعی طور کے اوپر ایک بچی بھی جاب کر رہی ہے تو یہ اس کا جاب کرنا فائنینشیل لائف میں سپورٹ سمجھا جائے گا یا ایک ہسبینڈ کے مقابل میں بیوی کا آ جانا سمجھا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. آج کے دور میں اگر ایک بچی بھی اپنی زندگی میں اپنی محنت اور مشقت کے ذریعے سے کچھ رقم کو حاصل کر رہی ہے تو وہ واقعی طور کے اوپر اپنے ہسبینڈ کی مددگار بن رہی ہے. میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں, جناب سیدہ عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے وہ کام جو امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو انجام دینا تھا اس کو اپنے گھر میں انجام دیا ہے. کیسے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں یہ روئی کے ذریعے سے تاگے بنتے تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام لے کے روئی آتے تھے گھر میں, جناب سیدہ اپنے گھر میں اس روئی کو, کاٹن کو تاگا بناتی تھی باقاعدہ. اور یہ جو تاگا بن رہا ہے یہ گھر کے باہر کا کام ہے. اس کام کو جناب سیدہ امیر المؤمنین کی مدد کرنے کے لیے گھر میں انجام دے رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اب جب امیر المؤمنین وہ رقم اس کو بازار میں لے آ کے سیل کر دیا, یا جس سے لے کے آئے اس کو دے دیا, اب جو رقم لے کے گھر میں آ رہے ہیں, اب جناب سیدہ یہ نہیں فرما رہی ہیں کہ یہ تو میری رقم ہے, یعنی وہ گھر کا کام سمجھا جا رہا ہے. یہ نہیں تصور ہے کہ وائف کا یہاں سے پیسہ شروع ہوا, ہسبینڈ کا یہاں سے پیسہ شروع ہوا, اب اس میں اختلافات نہیں. جب گھر کے اندر کام ہو رہا ہے تو جب ہسبینڈ کام کر کے پیسہ محنت کر کے لے کے آیا, وائف سمجھتی میرا ہے. جب وائف نے محنت کی, پیسہ گھر میں آیا, تو اب وہ ہسبینڈ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ گھر کے اندر ہونی چاہیے. میرے خیال سے خار فاطمہ بھی اس سے اگری کریں گی. اگر جیسا آپ نے کہا کہ لڑکی اگر پرمیشن مانگتی ہے کہ میں شادی کے بعد کام کروں گی, تو کیا لڑکا بھی یہ کنڈیشن وہاں پر لگا سکتا ہے کہ اگر آپ کریں گی تو نان و نفقہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن میں اتنا ہی کماتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. لیکن یہ کنڈیشن اگر لڑکا لگا دیتا ہے لڑکی پہ کہ اگر آپ کمائیں گی تو آپ کو اپنی خواہشات کے حساب سے گھر میں خرچ کرنا پڑے گا, یعنی زیارت پہ وہ اپنے آپ جا سکتی ہے, مجھ پہ یہ ذمہ داری نہ ڈالو. ایسا نہیں ہو کہ جو ہے آپ نے لکھوا دیا زیارت پہ جانا ہے, اب زبردستی ہو جائے, اور یہاں پہ پھر گھر کا آپ جاب بھی باہر کریے اور گھر کا بھی میں دیکھ رہا ہوں سب دونوں. اس طرح کی جتنی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ امکانی صورت میں ہوتی ہیں. امکانی صورت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر ہسبینڈ کے لیے پاسبل ہوگا تو اس پہ عمل ہوگا. میں تو جملہ پھنسانے والا ہو جائے گا, مولانا صاحب بولیں گے کہ پاسبل شادی کے وقت تھا. جی اب بعد میں نہیں ہوا پاسبل. اس کا ایگزامپل دوں, مثلا 3 شرطیں رکھی ایک وائف نے, شادی سے پہلے ایک بچی نے. ایک شرط یہ رکھی کہ میں مثلا ہر سال زیارت پہ جاؤں گی. دوسری شرط یہ رکھی کہ میں جاب کروں گی. تیسری شرط یہ رکھی کہ مثلا میرے گھر میں ایک خدمت گزار ہونی چاہیے, فار ایگزامپل. یا ایک بہت کامن شرط ہوتی ہے جو بہت ساری جگہوں کے اوپر ہے, میں سیپریٹ گھر لے کر رہوں گی. یہ تینوں شرطوں کو اگر ہسبینڈ نے یس بھی کہہ دیا, پھر بھی یہ کنڈیشنل ہے. کنڈیشنل کس حساب سے ہے؟ مثلا بیچ والی شرط دے دوں, جاب کی بات ہے, وائف نے کہہ دیا میں جاب کروں گی, لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ اب گھر کے اندر کام اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب خود وائف بھی باہر جا کے کام کرنے کی تیار نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر گھر میں بچے ہیں, ان کو سنبھالنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں بچوں کو سنبھالوں گی, گھر کے باہر جا کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا خدا نخواستہ وائف کو کوئی فزیکلی پرابلم ہو گئی, پیر خراب ہو گئے, خدا نخواستہ کوئی مشکل آن پڑی, وہ باہر جا کے کام نہیں کر پا رہی ہے. تو وہ جو کنڈیشن رکھی تھی وہ کنڈیشن بھی کنڈیشنل ہے. اس نے جو شرط رکھی تھی وہ اس کنڈیشن پہ تھی کہ اگر ممکن ہوگا تو میں باہر جا کے کام کروں گی. وہی پہلی شرط بھی تھی, میں ہر سال زیارت پہ جاؤں گی. ہر سال زیارت پہ تب جاؤں گی جب ویزا ملے گا. ہر سال زیارت پہ تب جاؤں گی کہ جب پاسپورٹ میرا ریڈی ہوگا. ایکسپائر ہونے کے بعد دوبارہ پاسپورٹ بننے میں کبھی 1 سال لگ گیا, نہیں جا پائی زیارت پہ.
ادھر سے بھی ہے, ہسبینڈ کے پاس پیسہ ہوگا تب وہ زیارت پہ جائے گی, لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو اس پہ کوئی بوال نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری کوئی کنڈیشن جیسے جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ ساری شرطیں کنڈیشنل ہوتی ہیں. اللہ نے بھی ہم پہ نماز رکھی ہے, وہ کنڈیشنل ہے. یعنی یہی سب اگر تمہارا جسم سالم ہوگا تب تم نماز پڑھو گے. بے ہوش پڑے ہو اب کیسی نماز؟ اب تو پروردگار نے نہیں. مثلاً ایک انسان ہے جو سفر پہ ہے, اللہ نے کہا تم پہ روزہ نہیں ہے, تو ہر عبادت بھی اللہ نے واجب کی ہے لیکن کنڈیشنل ہے. اسی طرح سے یہ جو شرطیں رکھی جائیں گی وہ شرطیں بھی کنڈیشنل ہوں گی, چاہے ہسبینڈ کی طرف سے وائف کے لیے ہوں یا وائف کی طرف سے ہسبینڈ کے لیے, یہ سب کنڈیشنل ہوں گی. خیر آپ کا کیا ویو ہے اس پہ کہ کنڈیشن کے اوپر اگر بات کریں کہ اگر پوری نہیں ہوتی ہے شادی کے بعد تو کیا سلوشن آپ کی طرف سے ہوگا؟ تقریباً ماشاءاللہ آغا نے اسے تو مکمل جواب دے ہی دیا ہے, لیکن بس 2-3 باتیں اور یا 2-3 جملے کہہ لیجئے کہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے اہم چیز کہ مطلب اسے ہم یہ سوچ کر نہ لیں کہ شوہر یعنی بس وہ ہماری تمام ڈیزائرز کو فلفل کرنے والا ایک وہ کرنے والی ایک مشین ہے. ہاں, تو یہ نہ سوچیں, بس یہ کہ جیسے کہ آغا نے تقریباً ماشاءاللہ اسے پوری بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی ہے آغا نے, تو بس یہی کہ ہم اسے ایک پیسہ کمانے والی مشین یا بس ہماری آرزویں پورا کرتا رہے وہ یہی کیونکہ اس پر نان و نفقہ واجب ہے یا یہ کنڈیشن لگائی گئی, یہ نہ سوچیں. ایک انسان کے طریقے سے اسے ٹریٹ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا شوہر ہے. جب ہم اور رشتوں میں فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں اور رعایت کرتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ رشتہ تو بہت ہی زیادہ نایاب ہے, اتنا نایاب کہ اللہ نے آپ کے نصف ایمان کو محفوظ کر دیا اس کے ذریعے سے. تو آپ اس کے معاملے میں بھی رعایت سے کام لیں اور اس کے معاملے میں بھی آپ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے چلیں کہ ٹھیک ہے جو سچویشن ہے اس کے اعتبار سے ہم دونوں مل کر کے آگے بڑھیں. لڑکی اگر یہ امید نہ رکھے کہ شوہر ATM ہے تو لڑکا بھی یہ امید نہ رکھے کہ عورت کوئی خادمہ ہے, اب آ گئی سارے گھر کی خدمت کرتی رہو, ان کی ہر ایک کی خدمت دونوں جانب سے یہ چیزیں دونوں پر عائد ہوتی ہیں. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم لوگ نے جتنے بھی نکاح نامہ دیکھے خواہر نے اور ہم نے اس میں کچھ اس طرح کے پوائنٹس نہیں تھے, تو کیا آگا کچھ ایسا نکاح نامہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے جسے خریدا جائے اور لوگوں کی مطلب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس رشتہ اچھا ہو اور کسی کو پرابلم نہ ہو, تو کیا کچھ اس طرح سے نکاح نامے ہیں ہمارے درمیان جسے آپ بتانا چاہیں گے؟ پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ زندگی جب شادی شدہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ آرام دہ اور پرسکون ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو گھر کے اندر سکون ملنے کے بجائے گھر کے باہر سکون ملنے لگتا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھر کی طرف بڑھ رہا ہے, گھبرا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گھر میں سکون نہیں ملے گا. ایسے نازک حالات کے لیے اسلام نے ایک آپشن رکھا ہے ہمارے پاس, وہ ہے ڈیورس, طلاق. لیکن اس طلاق کو بھی اسلام نے سب سے آخر میں جائز قرار دیا. یہاں تک یہ بات میں نے کیوں کہی؟ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ڈیورس کہ جو ہماری زندگی کا ایک سولوشن ہے اسے ہم پرابلم نہ بنا دیں. بالکل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم خود اس کو اپنی ایک پرابلم بنا کے آگے بڑھ رہے ہیں. نہیں, سولوشن ہمارے پاس موجود ہے. یا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار چاہتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں خوشحالی لے کے آؤ. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو جائز راستے ہیں ان کو تم اختیار کرو. اب اس کے لیے ہم لوگ جب آج سے پہلے نکاح کے موقع پر اس قسم کی بات کرتے تھے کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وائف اور ہسبینڈ کے درمیان. ہسبینڈ کو تو اسلام نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق کے لیے جا سکتا ہے, کسی بھی مولانا کے پاس طلاق پڑھی جا سکتی ہے, لیکن شرطوں کے ساتھ. ہم جب اس موقع پر یہ بات کہتے تھے کہ طلاق کی گفتگو نکاح کے موقع پر ہی طے کر لی جائے تو لوگ برا مان جاتے تھے کہ نکاح اور طلاق کی گفتگو اچھی بات نہیں ہے. جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ وہی ٹائم ہے کہ جس ٹائم ہم چاہیں تو ایک بچی کو اس کا حق دلانے کے لیے اسی ٹائم کنڈیشن رکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. یہ کام کرنے کے لیے چونکہ اب یہ کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے تھے کہ جہاں پر بچیوں پر ناانصافیوں کی بنا پر ان کو اپنے میکے بھیج دیا جاتا تھا, لڑکے نے جا کے اپنی نئی زندگی شروع کر دی. یہ بچی تو اب ظاہر ہے کہ کہیں کی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سیکنڈ میرج بھی نہیں کر سکتی ہے. ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے, اس کو اس کا خرچہ بھی نہیں مل رہا ہے, اس کو زندگی ظاہر ہے کہ اب ساری سوسائٹی میں جہاں جا رہی کیا بھائی کیوں تم یہاں پہ ہو, کیا ہو گیا, وہ کہہ بھی نہیں پا رہی. ایک عجیب سچویشن ہوتی تھی. لہٰذا اس بات کے مد نظر
جو اسلام نے ایک خاص رائٹ ایک لڑکی کو دیا ہے، اس کو قانونی شکل دینے کے لیے نکاح نامے میں ایک شق بنائی گئی، ایک کالم رکھا گیا. اس کالم میں وہ جملے لکھے گئے کہ جس جملے کو اگر ایکسپٹ کر رہا ہے ہسبینڈ تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اگر خدا نخواستہ فیوچر میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو جائے اور لڑکا طلاق کے لیے راضی نہ ہو، حتیٰ پیسہ بھی لڑکی دینے پہ تیار ہے خلا کے طور پہ، پھر بھی لڑکا راضی نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ وہ فرار کر رہا ہے، ملنے تک لینے آنے پہ تیار ہے، فون ریسیو نہیں کر رہا ہے، نوٹس جاری اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو ایک لفظ رکھا ہے اسلام نے کہ اگر نکاح کے موقع پر ہی ہسبینڈ نے یہ طلاق کی وکالت، یہ لفظ امپورٹنٹ ہے، طلاق کی وکالت اس ہسبینڈ نے اپنی وائف کو دی ہے، تو اب یہ وائف ڈائریکٹلی جا کر کسی ایتھورائزڈ عالم دین کے پاس جائے اور پھر اس وکالت کی بنا پر اس عالم دین کو وکیل بنائے. اب یہ عالم دین اس بچی کی طرف سے طلاق پڑھیں گے. اب یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہسبینڈ جو بھاگ رہا ہے، فون ریسیو نہیں کر رہا ہے، نوٹس نہیں لے رہا ہے، خط کا جواب نہیں دے رہا ہے، اس کا پریزنس ضروری نہیں ہے. اس لفظ وکالت کی یہ امپورٹنس ہے. لہٰذا آج جو آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کی طرف سے ان کے وکیل نے اسی بامبے شہر میں حجت الاسلام آغائے سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ نے یہ جو نکاح نامہ تیار کروایا، وہ اسی ایک لفظ کی بنا پر، اور اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس نکاح نامے میں رکھا گیا، اور ہسبینڈ کو نکاح کے موقع پر اس ایک کالم میں بھی سائن کرنی ہے تاکہ وہ اپنی وائف کو وکیل بنا سکے اور اب یہ وائف جا کر طلاق لے سکے اگر حالات بگڑ جائیں. لیکن اب آپ اگر یہ سوچنے لگ جائیں کہ پھر تو وہ ہاتھ کھل گئے بچی کے اور پھر وہ جا کر اس کا مس یوز کر سکتی، مس یوز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب یہ طلاق پڑھنے کے لیے وہ ایتھورائزڈ عالم دین کے پاس جائے گی، اور وہ بھی سارے حالات کو دیکھنے کے بعد، چونکہ آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کی طرف سے ان کو خاص اجازت ہوگی، لہٰذا وہ خاص حالات کو دیکھنے کے بعد وہ 4 کنڈیشنز جو پہلے آ چکی ہیں لڑکے کے طلاق کے موقع پر، ان کو دیکھتے ہوئے اب وہ اس کے مد نظر اس بچی کا طلاق پڑھیں گے. لیکن اس میں بھی وہ شرطیں ہیں کہ جو شرطیں پہلے آ چکی ہیں. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کا ہاتھ کھل جائے گا اور پھر وہ آزاد ہے جو چاہے طلاق پڑھ سکے. وہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ میں یہاں پہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس نکاح نامے میں جملہ ہے کہ میں فلاں ابن فلاں، لڑکا اپنا یہاں پہ نام لکھے گا، اگر شریعت کے قانون کے اعتبار سے نان و نفقہ ادا نہ کروں یا زوجہ پر ظلم و زیادتی کروں جن کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اس صورت میں اپنی زوجہ فلانہ بنت فلانہ، اس میں دلہن کا نام لکھنا ہے، کو اپنی طرف سے وکیل طلاق معین کرتا ہوں، وہ عالم دین کی طرف رجوع کر کے صیغہ طلاق جاری کرا سکتی ہے. یہ جملہ لکھنے کے بعد نیچے ہسبینڈ کو یہاں پر سائن کرنی ہوگی. لیکن ان 2 شرطوں کے ساتھ. وہ جو عالم دین کے پاس جائے گی وہ پہلے چیک کرے گا کہ آیا نان و نفقے میں کمی ہو رہی ہے یا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اگر یہ 2 سچویشنز میں سے کوئی ایک سچویشن ہے تو اب وہ عالم دین طلاق پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا اس نکاح نامے کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس نکاح نامے کے مطابق ہم ایک بچی کو ایک رائٹ، ایک حق دلاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ بچی اپنی زندگی میں بھی ایک ایسا موقع کہ جب زندگی ایک خاص موڑ پہ جا رہی ہو، اپنی زندگی کو بھی فیوچر میں خوشحال بنانے کے لیے اس رائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. یعنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہ حقوق پتہ ہونے چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ سے لے کر چلنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ہے تو آپ کے پاس پھر اگر لڑکا آزاد ہو سکتا ہے تو لڑکی بھی ایسے چیز سے آزاد ہو سکتی ہے. آپ کو یہ رائٹ دے رہا ہے یہ نکاح نامہ. جی ایک چیز میں اس میں اضافہ کر دوں کہ آپ لوگ اس پہ بھی توجہ رکھیں گے کہ یہاں پہ جو جملہ ہے کہ اپوائنٹ مائی وائف، وہاں پہ نام لکھا جائے گا ایز اٹارنی فار ڈیورس. اس نکاح نامے میں اگر آپ دیکھیے گا تو نیچے کا ایک پورا پورشن خالی چھوڑا گیا ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ رجسٹریشن کرایا جائے. یہ رجسٹریشن کے بعد جب اس پہ مہر لگ جائے گی تو یہ جو جملہ اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی وائف کو اٹارنی آف ڈیورس دے رہا ہوں، اس کو پھر کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس کی بنا پر اگر کوئی خاتون طلاق لے رہی ہے تو پھر اس کو فیوچر میں کسی طرح کی انشاءاللہ مشکل درپیش نہیں آئے گی.
ہمارا صاحب یہاں پہ جیسا کہ بہن نے بتایا کہ کوئی دقت نہیں ہوگی تو یہ بہت اچھی بات ہے، آگے چل کے رشتہ اچھا ہو. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ سمجھنا چاہوں گا کہ اس صورت میں اپنی زوجہ کو اپنی طرف سے وکیل طلاق کے معین کرتا ہوں. جی یہاں پہ کیا ہے، مطلب ہمارا جو رائٹ ہے وہ چلا گیا لڑکی کے پاس، اب ہم طلاق نہیں دے سکتے اگر دینا چاہیں تو؟ میں نے اپنے رائٹ کو اس کو نہیں ہینڈ اوور کر دیا ہے، بلکہ میرا رائٹ میرے پاس ہے. یعنی ایک شوہر کے پاس یہ رائٹ کہ وہ اپنی وائف کو شرطوں کے ساتھ طلاق دے سکتا ہے، وہ اس کا سیف ہے. یہ رائٹ ایکسٹرا وائف کو دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سچویشن بگڑ رہی ہے تو اس سچویشن میں اس رائٹ کو یوز کر کے وائف بھی طلاق لے سکتی ہے. اوکے، مطلب 50-50 دونوں کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورا رائٹ اس کے پاس چلا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ہسبینڈ کے ہاتھ سے نکل گیا رائٹ، ایسا نہیں ہے. خار، آپ اس نکاح نامہ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور اس قدم کو کیا کہنا چاہیں گے اس قدم کے لیے؟ بالکل بہت ہی بہترین قدم ہے کہ جو ہم معاشرے میں اکثر سنتے تھے، دیکھتے تھے، واقعاً کہ بہت افسوس ہوتا تھا کہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے کہ جو شوہر کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہے، زندگی آگے گزارنا چاہتی ہے، لیکن اس جانب سے کچھ اقدام نہیں ہو رہا، مطلب بالکل اگنور کیا جانا، نظر انداز کرنا، نان و نفقہ بند کر دینا، اس کی طرف بالکل توجہ نہ دینا، اور صرف یہ کہنا. یہ جملے اکثر سنائی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اب ہم ان کو طلاق بھی نہیں دیں گے اور ہم دوسری شادی بھی کریں گے. یعنی اپنی خوشی کے لیے سوچ رہے ہیں سب کچھ، اور ایک سزا، ایسی بات کی سزا جو اس نے کیا نہیں کچھ ایسا عمل، تو وہ گھٹتی رہتی ہے لڑکی، اس کے گھر والے ایک ٹینشن میں، ایک بہت ایسا ماحول کی پریشانی اور ٹینشن کا. تو یہ نکاح نامہ ایک بہت بڑا، مطلب ایک کہیں کہ ایک بہترین قدم ہے کہ جو اس کالم کو اس میں رکھا گیا، اور اس کے ذریعے سے بہترین حق اسے مل رہا ہے، رائٹ مل رہا ہے کہ جس کے ذریعے ایک شوہر کو بھی یہ خیال رہے گا کہ اسے جو واجب نان و نفقہ ہے اس میں کمی نہیں کرنی ہے، اسے اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ اقدام کر سکتی ہے، وہ کوئی سٹیپ لے سکتی ہے. یعنی اس کے ذہن میں بھی کبھی وہ ظلم و زیادتی کا سوچے تو اسے بھی ایک ڈر غالب آئے گا. بالکل، اور لڑکی کے لیے تو ایک سیفٹی ہو گئی. بس یہ خیال رکھنا ہے لڑکیوں کو بھی کہ اس کا مس یوز، لیکن وہ مشکل نہیں، مطلب بڑا مشکل ہے کہ وہ کر سکیں. ایک بہترین قدم اس نکاح نامے کے ذریعے، یہ نکاح نامہ ایک انقلاب لائے گا. اور جو آج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کی ایک طرح سے زیادتی ہو گئی تھی، یا بہت زیادہ ان لوگوں کو لگا تھا کہ سارے پاور ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اب یہ انقلاب لائے گا اور لڑکے بھی کچھ حد تک زیادتیوں کو کم کریں گے. تو جس طرح سے خار فاطمہ نے بتایا ہے کہ غلط استعمال ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ شاید پہلی بار ایسا کوئی چیز دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے ناظرین کہ آپ کے مطلب آپ کا رائٹ تھا لیکن پتہ نہیں پتا تھا. یہ خار فاطمہ کی بات بہت اچھی ہے. لیکن اس میں نکاح نامہ اور بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس میں کیا مطلب کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیے، اس بات پہ ہمیں توجہ دینا ہے کہ بہت سے اور بھی نکاح نامے ہمارے سوسائٹی میں موجود، بالکل صحیح ہیں، انہیں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی کیے جا سکتے ہیں، صحیح ہے. لیکن وہ جو رائٹ دینے کی بات ہے ایک وائف کو، ایک بچی کو، وہ اس لفظ کے ذریعے سے سامنے آئے گی. بقیہ جتنے نکاح نامے ہیں، بہت سارے نکاح نامے اس میں بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھے ہوئے ہیں، ٹرمز کنڈیشنز میں یہ جملہ لکھا ہے کہ وائف کو حق طلاق حاصل ہے. اچھا، تو حق طلاق کی بنا پر یہ وائف جب جا کر رجوع کرے گی، کسی بھی عالم دین کے پاس جائے گی، وہ ہسبینڈ کو بلائیں گے. اب وہ بلانے کے بعد پھر نئے سرے سے کام شروع ہوگا. ایکسیپٹ کیا اس نے لیٹر کو، نہیں ایکسیپٹ کیا، آنے پہ تیار ہوا نہیں ہوا، اور پھر وہ سارے مسائل سامنے آنے شروع ہوئے، اور پھر وہ سال 2 سال اس میں چلا گیا. یہ جو جملہ ہے کہ وکیل طلاق قرار دے رہا ہوں، اس کی بنا پر یہ وائف جا کر ڈائریکٹلی کسی بھی آغاثی ثانی کے وکیل کے پاس جا کر طلاق پڑھوائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ اب یہ طلاق میں شوہر نہیں بھی اگر شریک ہوا کسی بھی وجہ سے، تب بھی یہ طلاق واقع ہو جائے گی. تو مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آقا ثانی کے وکیل ہے وہ دے سکتے ہیں طلاق، لیکن اب ہر کوئی وکیل تو ہے نہیں، عالم دین ہوتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں اسے؟ مراجع کرام اپنے وکلاء کو ایک خاص اتھارٹی دیتے ہیں کہ جس اتھارٹی کی بنا پر وہ امور حزبیہ میں بھی وکیل ہوتے ہیں. امور حزبیہ میں سے ایک یہی مورد ہوتا ہے کہ جس میں بچیوں کو ناانصافی سے نجات دلائی جائے، اس طلاق کا حق ان کو دیا جاتا ہے. لہٰذا بعض مراجع کرام کے ان وکیلوں کو اتھارٹی ہے، اور ان مراجع کرام کے وکیلوں نے بھی اپنے نمائندے بہت ساری جگہوں پہ رکھے ہیں. بعض اوقات علاقوں کے عالم دین کو بھی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ بھی طلاق پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر علاقے کے عالم دین کے پاس بچی جائے گی
تو یا وہ خود طلاق کی اتھارٹی کی بنا پہ طلاق پڑھیں گے یا وہ گائیڈ کریں گے کہ تمہیں کس کے پاس جانا ہے. لہٰذا لامحالہ اس کو جانا ہوگا عالم دین ہی کے پاس, اور پھر وہاں سے اس کا یہ کام اور پروسیجر شروع ہوگا, اور پھر وہ اس کو اس مشکل سے نجات مل جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کے پڑھ دے, کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اس میں خاص احتیاط کرنی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو اتھارٹی ہے کہ بس جو کیس آیا فوراً اس کو طلاق پڑھ دینا, ایسا نہیں ہے. باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی ہے, اس کمیٹی کے پاس جائیں گے اور پھر وہ دیکھیں گے کہ جینوین ہے, اس کی بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسا آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک طرف سے ناانصافی ہونے لگ جائے, ایسا نہیں ہے. حالات کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں, اسی لیے یہ اتھارٹی بعض لوگوں کو دی گئی. ساجد, امید ہے کہ اب آپ کی جو بہن کی شادی آپ کروائیں گے یہ سارے ان کو قانون بتا کے آپ کروائیں گے, اور جو کچھ ہم نے سیکھا یہ سب آپ انہیں بتا دیں گے, اور دوسری لڑکیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا. بالکل بتائیں گے, کیونکہ ہماری بہن کا سوال ہے, اس کی زندگی کا سوال ہے, اور اگر اس کے پاس کچھ حق آتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا. اگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی سچویشن آ جائے, لیکن امید کرتے ہیں کہ رشتے ہمیشہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک مضبوط رشتہ ہو, کسی طرح کا کوئی تناؤ پیدا نہ ہو, لیکن اگر رائٹ آ جاتا ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. کم سے کم ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جہاں پہ 5-5 سال سنا ہے کہ طلاق نہیں ہو رہا ہے, تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. بہرحال آپ نے اپنی ہمشیرہ کی شادی میں ہم لوگ کو تو نہیں بلایا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ بھی جس موقع کے اوپر نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ شق اور یہ کالم جو یہاں پر موجود ہے, باقاعدہ لڑکے کو سے کہتے ہیں پڑھو. اگر بائی چانس وہ نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھنا چاہتا, ہم لوگ باقاعدہ پڑھ کے سناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس سے سائن لیتے ہیں. یعنی اس کو پتا ہو کہ میں کس بات پر سائن کر رہا ہوں. نکاح نامے میں سائن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نکاح نامے پر سائن کر رہا ہوں. نہیں, یہ نکاح نامے پر سائن نہیں ہے, وہ الگ اس کی سائن ہے نکاح نامے. لڑکی اور لڑکا دونوں کو سمجھ کے سائن کرنا ہے. سمجھ کے یہاں پہ اس کالم کو پڑھیں, سمجھیں, اور پھر اس کے بعد وہ سائن کریں. ہم لوگ باقاعدہ پڑھواتے ہیں. لہٰذا آپ بھی جہاں کہیں بھی اس طرح کے نکاح نامے کو دیکھیے, وہاں پر ضرور یہ کوشش کیجئے کہ بچہ, جوان لڑکا اس کو پڑھے اور پھر پڑھنے کے بعد سائن کرے. ساجد, آپ جو ہے تو یہی والا نکاح نامہ لے کر جائیے اپنی بہن کی شادی میں, ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے, اس کی زندگی کا سوال ہے. اب آپ تمام کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ نکاح نامہ آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, تو میں بتانا چاہوں گا یہ نکاح نامہ آپ چینل ون کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ الایمان بک ڈیپو جو حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ پہ موجود ہے, وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ نکاح نامہ آپ کو نجفی ہاؤس میں بھی موجود ہے, وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں جو شرائط ہے سب آغا نے بتا دیا ہے. اب کسی طرح کی مشکل نہیں آئے گی, کیونکہ ہم لوگ کا مقصد یہی تھا کہ جب دو لوگ آپس میں مل رہے ہیں تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ملیں. ایسا مقصد یہ تھا کہ ایجوکیٹ کر سکے ہم لوگ سوسائٹی میں. جی ازمیہ, آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ کئی بار دیکھا جائے تو ایسی ساری چیزوں میں باتیں خراب ہو جاتی ہیں یا لوگ ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, تو اسے کیسے خوبصورتی کے ساتھ اور مٹھاس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ نکاح فقط 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے, ایک عہد ہے. عہد اپنے آپ سے, اپنے رب سے, اپنے پارٹنر سے, 2 گھرانوں کے درمیان. تو اسے یقیناً بہت ہی زیادہ وقت اور یوں کہیں کہ اسے بہت زیادہ کیئر دینے کی ضرورت ہے, اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں پر کچھ یوں کہیں کہ ٹپس کے اعتبار سے بتانا چاہوں گی کہ ہم کیسے اپنی شادی شدہ زندگی میں مٹھاس لا سکتے ہیں. پہلی چیز کا خیال کریں کہ ہم اپنے اسپاؤس کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر چینج کرنا چھوڑ دیں. کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں گھمانے نہیں لے جاتے, ان کی عادت نہیں ہے, تو اب یہ چیز ہم بدل کے رہیں گے, ان کو ہم اتنا عادی بنائیں گے کہ ہمیں یہ ہمارے حساب سے چلیں. یا پھر لڑکا سوچے کوئی چیز کے متعلق کہ بھائی ہمیں ناشتے میں یہ چیزیں ہی ہمارے گھر پر بنتی ہیں, تمہیں اس حساب سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اس طرح سے بنانا ہوگا, اس طرح سے. تو یہ اس معاملے میں بھی ذرا رشتے خراب ہونے لگتے ہیں. تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وقت رہتے دھیرے دھیرے ان باتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, لیکن ایک دم سے نہیں کہ ہم بس چینج کرنا ہی ہے. تو اپنے اسپاؤس کو چینج کرنا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر, یہ پہلی چیز کی بند کر دیں. دوسری چیز کا ہم خیال کریں کہ بیٹھ کر سوچیں ایک مرتبہ کہ جب اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان, جو کنفلکٹ ہوتا ہے, تو جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کی وجہ سے ایک سے شروعات ہوتی ہوگی, لیکن دوسرا بھی اپنا کچھ نہ کچھ اس میں حصہ دیتا ہی ہوگا. مثلا اگر شوہر نے ہی زیادتی کر دی, جھگڑے شروع کر دیا, اور اگر بیوی نے بھی اس میں کچھ غلط باتیں شروع کر دی, تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جھگڑا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو دوسرا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچیں کہ جو اختلافات ہوتے ہیں, جو کانفلکٹ ہوتے ہیں, اس میں جو ہمارا حصہ ہے ہم اس کو ہٹا دیں.
ہم اس کو دور کر دیں. یعنی جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ہماری جس بات کی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے معاملہ, اس چیز کو ہم ہٹانے کی کوشش کریں. تیسرا راستہ ایک یہ ہے کہ اپنے دل سے اپنے پارٹنر کے بارے میں نیگیٹیوٹی, نفرت, یہ تمام چیزیں نکال دیں. مطلب یہ سوچ بنا لینا نہیں یہ تو ہماری سنیں گے ہی نہیں, یا شوہر کا یہ سوچ لینا کہ نہیں یہ تو ماننے والی نہیں ہے, یہ ایسی ہی رہے گی, یہ چیز ہٹا دیں. بلکہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں کہ نہیں کیوں نہیں, میں اس کے ساتھ اچھی طرح سے میں بیہیو کروں گا یا میں ان کے ساتھ بہتر رہوں گی. حالات بدل سکتے ہیں, ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ بھی مدد کرتا ہے. چوتھی چیز کا خیال رکھیں کہ مناسب حالات دیکھ کر کچھ باتیں بیٹھ کر ڈسکس کیا کریں. مناسب حالات کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ ہر وقت جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا ہر ایک بات کے لیے. تو کچھ جب مناسب ہو, بہتر ہو, موڈ اچھا ہو ایک دوسرے کا, تو بیٹھ کر کے بات کریں. لیکن بات کیا کریں, کیا ڈسکس کریں, جو جھگڑے ہو چکے ہیں اس کے بارے میں, یا دیکھو اتنا جھگڑا ہوا تھا لیکن پھر بھی ہم پہل کر رہے ہیں بہتر کرنے کے رشتے کو, نہیں, بلکہ ان تمام چیزوں پر خاک ڈالیں جو گزر چکی. ڈسکس یہ کریں کہ ہم دونوں آگے کی اپنی لائف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے لیے چلیے کچھ سوچا جائے, کیا ایسا کیا جائے کہ ہماری آگے آنے والی زندگی خوبصورت ہو جائے, اچھی ہو جائے. اب تک کہ ہم دونوں نے جو غلطیاں کی, دونوں کو لے کر بات کریں, یعنی آپ نے جو غلطی کی نہیں, ہم دونوں سے جو غلطیاں ہوئیں انہیں ہٹا کر چلیے آگے کی سوچتے ہیں. تو اس طرح سے ڈسکشن ہونا چاہیے کبھی کبھی ایک دوسرے کے بیچ میں. اور پانچویں چیز کی, اگر بچے ہیں ان کے ساتھ, یعنی یہ ضروری نہیں کہ شادی ہوئی اور فوراً ہی اختلافات, کبھی کبھی تو 10 سال پرانی شادیاں, 20 سال پرانی شادیوں میں اختلافات ہونا شروع ہوتے ہیں, بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں اور پھر جھگڑے, لڑائیاں, یہ تمام چیزیں. تو بچوں کو بھی اگر اپنے گھر کا ماحول بہتر کرنا ہے, شادی شدہ زندگی کو, اپنی میرڈ لائف کو ہیپی اور ویری ہیپی بنانا ہے, تو یہ چیز کا بھی خیال رکھیں کہ بچے جو ہمارے ساتھ ہیں ان پر ان چیزوں کا اثر نہ پڑے. کس طرح سے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو کسی بات پر غصہ بیوی پر آیا, اب جب غصہ ذرا سا ہٹا تو وہ بچے کو پکڑ کر, دیکھو تمہاری امی ایسی ہیں, وہ بہت بری ہیں, ان کی باتیں زیادہ سنا نہ کرو. یا پھر ماں یہ کہے, دیکھو تمہارے پاپا ایسے ہیں, وہ تو میری بات سنتے نہیں, وہ میرا خرچہ پورا نہیں کرتے, دیکھو ہمیں گھمانے نہیں لے جاتے, فلاں کے پاپا اس طرح, یہ تمام چیزیں. تو جب ہم بچوں کے اندر یہ چیزیں پیش کرتے ہیں تو بچے کے ذہن میں ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ جو ہیں یہ بے جوڑ ہیں. تو اب اس کا اس کی تربیت پر بہت اثر پڑتا ہے. تو پھر اب جب وہ بگڑنے لگے گا تب بھی گھر کے حالات اور ماحول خراب ہوں گے, اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے, یہ تمہاری وجہ سے ہوا, یہ تمہاری وجہ سے ہوا. تو یہ کچھ ٹپس ہیں کہ ان کا خیال اگر ہم رکھیں اپنی میرڈ لائف میں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل. آپ کی بات سن کے دل کر رہا ہے کہ ابھی اپنے شوہر کو فون کریں, بولیں ٹھیک ہے چلیے جانے دیتے ہیں سارے شکوے گلے معاف, اب نہیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بے شک بالکل ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے. امید کرتی ہوں کہ جو شادیاں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پرانی بھی ہو گئی ہیں, وہ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے جو اب تک نہیں ہوا تھا اب انشاءاللہ وہ شروعات کریں انشاءاللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. کئی ڈاؤٹس تھے ذہن میں جو آپ نے کلیئر کیے, اور کئی بار ایسا لگتا تھا کہ ہاں ہمیں یہ رائٹ ہے تو ہم استعمال کیوں نہ کریں, جو آپ لوگوں نے بہت خوبصورتی سے سمجھا دیا. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ جو لڑکیاں ابھی شادی کے اس پاک رشتے میں داخل ہونے جا رہی ہیں, یا لڑکے جو اس میں داخل ہونے جا رہے ہیں, وہ اب لوگ بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ انٹر ہو سکیں گے اس نکاح کے رشتے میں. اور جو پہلے ان کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, وہ ساری چیزوں سے دور رہ کر صرف اگر یہ شو ہی دیکھ لیں تو بہت سارے آپ لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے, اور ہماری یہی امید رہتی ہے. اسی لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.